دیکھیے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرناٹک کے اندر اردو اکیڈمی تو ہے، لیکن اردو اکیڈمی کے ساتھ جو دشمنی اور سوتیلا پن کا جو رویہ ہے قابل مذمت ہے کہ زیادہ خاموشی جو چھائی ہوئی ہے ہمارے لیڈران اور جو ہمارے مسلم ایم ایل ایز ہیں، ایم پیز ہیں اور جو برسر اقتدار لوگ ہیں، ان لوگوں پہ جو ہے ان کی کوشش نہیں ہو رہی ہے نہ کہ اس سال صرف 2 لاکھ روپے کی رقم دی گئی ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ خصوصاً کرناٹک کے لیے بہت بڑا المیہ ہے اور اردو اکیڈمی ویران ہے، چیئرمین شپ اب تک کوئی چیئرمین نہیں رہے، اور جبکہ اردو کے بجٹ اس سے پہلے والی جو حکومت تھی کہ اب تک اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ایک چیئرمین شپ کسی کو نہیں لے کر جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اردو کی حیثیت کو بگاڑنے کی بڑی ہنگامی کوشش چل رہی ہے۔ اور یہ نقصان جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے کچھ سیاسی قائدین اور جتنے بھی لیڈران حضرات ہیں ان کی وجہ سے بھی ہے۔ وجہ ہے کہ اردو دان حضرات اور اردو اسکولز اور اردو شاعر شاعرات یہ بہت مایوسی کے شکار ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہندوستان ممتاز بھی ہے کہ ہندوستان کے اندر سب لوگ بلا فرق مذاہب عقائد اردو بولتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرناٹک کے اندر تقریباً 3 سال میعاد مکمل ہو چکا ہے حکومت، اور موجودہ حکومت جو ہے اردو اکیڈمی تو ہے، لیکن اردو اکیڈمی کے ساتھ جو دشمنی اور سوتیلا پن کا جو رویہ ہے قابل مذمت ہے، اس لیے کہ اب تک اردو اکیڈمی میں 3 سال ہو گیا، اب 1.5 سال اب ری الیکشن کے لیے جو مدت باقی ہے، لیکن اردو اکیڈمی ویران ہے، چیئرمین شپ اب تک کوئی چیئرمین نہیں رہے، اور جبکہ اردو کے بجٹ اس سے پہلے والی جو حکومت تھی ہر سال جو ہے 50 لاکھ 60 لاکھ 40 لاکھ روپے ہر سال اردو کام کے لیے، ادبا کے لیے اور شاعر لوگوں کے لیے، مشاعرہ کے لیے اور اردو سے منسلک جتنے بھی کام و کاج ہیں حکومت اچھی گرانٹ دیتی تھی، لیکن میں نے سنا کہ اس سال صرف 2 لاکھ روپے کی رقم دی گئی ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ خصوصاً کرناٹک کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ نقصان جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے کچھ سیاسی قائدین اور جتنے بھی لیڈران حضرات ہیں ان کی وجہ سے بھی ہے کہ اب تک اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ایک چیئرمین شپ کسی کو نہیں لے کر جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اردو کی حیثیت کو بگاڑنے کی بڑی ہنگامی کوشش چل رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے لوگ اپنوں سے کیا شکایت، جیسے کہ کسی نے کیا کہا ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کہ اردو داں جتنے بھی ہے ایم پی اور ایم ایل ایز ہمارے بہت سارے مسلمس ہیں کرناٹک کے اندر، انہوں نے بھی احتجاج ہو یا فروغ اردو کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو حکومت کو بیدارگی لائے، اور حکومت اس طرح توجہ دے کہ ایک چیئرمین شپ جو جان ہوتی ہے اردو اکیڈمی کے لیے، اردو اکیڈمی کے لیے اب تک چیئرمین شپ بھی نہیں بن سکے، اور جو ممبران ہیں اس کا انتخاب ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو دان حضرات اور اردو اسکولز اور اردو شاعر شاعرات یہ بہت مایوسی کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ حضرات جو ابھی موجودہ حکومت جو بی جے پی کی ہے، جو برسر اقتدار حکومت ہے، اپنے انفلوئنس اور اپنے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کم سے کم 1.5 سال سے پہلے جو الیکشن آنے والا ہے اس سے پہلے ایک چیئرمین شپ کا انتخاب کریں اور اردو کے ہر پہلو میں خدمات کو اجاگر کریں، دیر ہی صحیح، تاکہ اردو داں کو مایوسی کو ختم کر دیا جائے۔ اور خصوصاً جو سوتیلا پن ہو رہا ہے، جبکہ ہندوستان کی بہت ہی عمدہ زبان ہے، یہ بہت مخصوص زبان ہے، اور اردو ہر ایک کوئی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اردو زبان سے ناراض ہیں، جو دشمنی کرتے ہیں تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، آج ان کے گھروں میں جائیے، ان کے تجارت کو دیکھیے، ان کے معاملات کو دیکھیے، تو وہ بھی اردو بات کرتے ہیں۔ اردو کے بغیر کوئی عنوان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ جو ہے جو رویہ ہے قابل
مذمت ہے، اور یہ نفرت کو ختم کر کر ہندوستان کی اہم زبان ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہندوستان ممتاز بھی ہے کہ ہندوستان کے اندر سب لوگ بلا فرق مذاہب عقائد اردو بولتے ہیں۔ تو اس زبان کے فروغ کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے کم ہے، اور میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خصوصاً کرناٹک کے اندر جتنے بھی لیڈران ہیں، ذمہ داران ہیں، اردو اسکولس ہیں، جتنے بھی صدور سیکریٹری ہیں، سب کو چاہیے کہ ایک میمورنڈم کے شکل میں حکومت کو پاس جائے، احتجاج کرے، تاکہ چیئرمین شپ ملے، اور جو گرانٹ پہلے سے جو دیتے ہیں زیادہ اردو کے خدمات کے لیے، اس کو بھی مقرر کریں، اور ایسے رویے سے پرہیز کریں جو اردو زبان کو باعث نقصان ثابت ہو۔ اور میں بھی کوشش کروں گا مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے کہ اردو کے جو نامناسب رویات ہیں اس کو ختم کریں۔ اردو طنزیں میں بھی خاموش ہیں، ہاں، اس لیے فعال نہیں ہے، کوئی سرگرمیاں اردو والوں کی جانب سے بھی نہیں ہو نہیں، دیکھیں، اردو تنظیمیں یا اردو تحریکیں یا اردو دان حضرات خاموش نہیں ہیں، ان لوگوں نے ہر راستے سے کوشش کی ہے، لیکن موجودہ حکومت اردو کے لیے، اردو کے عنوان پہ اس قدر بے حس ہو چکی ہے کہ تھک چکے ہیں۔ ہاں، اب رہی بات کہ زیادہ خاموشی جو چھائی ہوئی ہے ہمارے لیڈران اور جو ہمارے مسلم ایم ایل ایز ہیں، ایم پیز ہیں، اور جو برسر اقتدار لوگ ہیں، ان لوگوں پہ جو ہے ان کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ اگر یہ اپوزیشن میں آ کر ایک اچھی تحریک کے ساتھ احتجاج کرے، میمورنڈم کے شکل میں حکومت کو پیش کرے، تو انشاءاللہ بیدارگی آئے گی اور کامیابی ملے گی۔